السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ مبشر لقمان کی غیر موجودگی میں مجھے پروگرام کی میزبانی سونپی گئی ہے۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ناظرین، آج شام گئے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا، جس کے بعد طے یہ پایا کہ پاکستان کی معیشت کے لیے 2035 تک کے اہداف طے کر لیے گئے ہیں۔ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام ہوا ہے اور معیشت کے بے جان جسم میں روح پھونکنے کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کوششیں کتنی کارگر ثابت ہوں گی، اس کا ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے محلاتی سازشوں کا ذکر سن رکھا ہوگا، لیکن اب یہ عدالتی سازشوں کی گونج ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، اور کیا آڈیو لیکس کا تاثر درست ثابت ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری ایک انتہائی اہم اور دلچسپ چیز یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت ملک میں پریکٹیکلی کوئی اپوزیشن موجود نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی میں نہ سڑکوں پہ، تو حکومت کے اندر سے ہی ایک اپوزیشن جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، جو آئندہ آنے والے انتخابات کا نقشہ بتا رہی ہے کہ ہوگا کیا، اور اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی دیکھ لیجئے، چیئرمین نادرہ دیکھ لیجئے، یا اس کے علاوہ بجٹ کی منظوری سے متعلق بلاول بھٹو زرداری کے جو اعلانات ہیں آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں جو ان تمام موضوعات پر مجھ سے بات کریں گے، ان کی رائے جانیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں اخنزادہ چٹان صاحب جوائن کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ قیصر احمد شیخ صاحب ہیں، یہ چیئرمین بھی ہیں قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے جو معاشی معاملات ہیں، ہم ان سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ جہانگیر خان جدون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں۔ تمام معزز مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے اخنزادہ چٹان صاحب ذرا کیونکہ ہم نے بات کی ہے معیشت پر، قیصر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں، میں ان سے بھی پوچھوں گا یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں یہ کیا ہے؟ یہ جو ون ونڈو آپریشن ہے یہ ماضی سے کتنا مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ ہم اور مسلم لیگ نون اگر ہمیں اپوزیشن میں بھی تھے تو ہم نے عمران خان صاحب کو ایک تجویز دیا تھا، ہم نے ان سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے اختلافات اپنی جگہ پہ، آپ کا انتقام کا سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن آئندہ کے لیے پاکستان کا جو مسئلہ ہوگا وہ معیشت کا ہوگا، اور پاکستان کے معیشت پہ ہم آپ کے ساتھ ایک میثاق کرنے کو تیار ہیں۔ تو پاکستان کے لیے معیشت کا ایک ایسی پالیسی ہونا چاہیے کہ اس میں ایک شارٹ ٹرم کا ہو، ایک لانگ ٹرم کا ہو، اور چاہے جو بھی حکومت آئے پھر اس پہ عمل درآمد کرے اور ہم اس کو چلائے، تو کہیں جا کے ہماری معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پہلے سے یہ خواہش تھا اور اب اس کو عملی جایا جاتا ہے۔ میرے خیال میں جو میں ایک سیاسی ورکر ہوں کہ ہمارے شارٹ ٹرم پالیسی کیا ہونا چاہیے اور ہمارے لانگ ٹرم پالیسی کیا ہونا چاہیے، میرے ناقص عقل کے ذریعے پاکستان کے لیے 3 چیزیں شارٹ ٹرم پالیسی کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک، ہم اپنے ایگریکلچر پہ توجہ دے دیں۔ ہر سال جو ہم باہر کے کسان کو بینیفٹ دیتے ہیں تو وہ اپنے کسان کو ہم ریلیف دے دیں، ہم ان کو بینیفٹ دے دیں۔ اور ایک تو یہ کہ ہمارا ڈالر بچ جائے گا، جو پیسے ہم چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں تو اس سے ہمارا ڈالر بھی جاتا ہے اور فائدہ بھی باہر کے کسان کو ملتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہم اپنے کسان کو دے دیں، یہ مراعات ہم اپنے کسان کو دے دیں، ایک اپنا ایگریکلچر پہ توجہ دے دیں۔ دوسرا، ہم آئی ٹی پہ توجہ دے دیں۔ آئی ٹی میں پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، اس میں ہمارے نوجوانوں کو روزگار مل جائے گا اور پاکستان کو بہت سارے ڈالر جو ہے وہ باہر سے آ جائیں گے اگر ہم اپنے آئی ٹی پہ توجہ دے دیں۔ تیسرا، ہم اپنے ہاؤسنگ پہ توجہ دے دیں، ان سے لوگوں کو روزگار ملے گا اور یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہوگا۔ کم از کم ہمارے باہر کے جو پاکستانی ہیں وہ تو ضرور اگر ہم اس پہ توجہ دے دیں گے تو وہ آئیں گے اور یہاں پہ ہاؤسنگ میں انویسٹمنٹ کریں گے، جس سے ہمارا معیشت مضبوط ہوگا۔ تیسرا یہ کہ ہمیں اب یہ ایڈ لینے کا سلسلہ ختم کرنا چاہیے، ہمیں دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیے، اور ہم نے جو انٹیگریشن ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا جو زرداری صاحب کا انیشیٹیو تھا کہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا انٹیگریشن ہونا چاہیے، اس ٹائم پہ اس میں 3 معاہدے بھی ہوئے تھے۔ ایک اگر آپ کو یاد ہے تو اس کو کہتا تھا کاسا 1000، جو ترکمنستان، افغانستان اور پاکستان کے درمیان پاور لائن کا منصوبہ تھا۔ ایک تھا اس میں ٹاپی، جو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کا گیس پائپ لائن معاہدہ تھا۔ ایک ہمارا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ ہوا جس پہ ایران نے اپنا کام کر لیا، ہماری طرف سے کام پورا ہونا باقی ہے، کام پورا نہیں ہوا۔ اس چیز کو ہم سے توجہ دینا چاہیے اور ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے ساؤتھ ایشیا کے ساتھ،
اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ. دنیا کا 61% حصہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا ہے. دنیا کا 52% GDP جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے. دنیا کے 4 بڑے اٹنی طاقت، ایک پاکستان، ایک انڈیا، ایک چائنا، ایک رشیا، یہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں ہے. دنیا کے 5 بڑے ممالکوں میں 3 بڑے ممالک جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا اور یہ تو ساؤتھ ایشیا میں ہیں. یہ ساری جو باتیں ہیں اخوندزادہ چٹان صاحب، یہ چائنا. یقینی طور پر سننے میں بھلی تو بہت لگتی ہیں، اور یہ کئی بار کئی لوگوں نے دہرائی بھی ہیں، لیکن اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ ون ونڈو آپریشن کی بات ہم کرتے ہیں، پھر ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ آخری چیز میں جو بتانا چاہتا ہوں، آخری چیز وہ ہے ہمارا ون بیلٹ ون روٹ سی پیک کا جو منصوبہ ہے. اگر اس کو ہم منوعاً اس پہ عمل درآمد کر دیں تو یہ واقعی پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے. یہ گیم چینجر منصوبہ ہے، لیکن اس پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے اور آئندہ کے لیے اس کو اس طرح آپ نے ان ساری باتوں میں وہ ذکر نہیں کیا جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہ جیل میں کتابیں پڑھتے رہے اور ان کے پاس وہ منصوبہ ہے کہ جس کے ذریعے $100 ارب آ سکتے ہیں. اس کا بھی تو ذکر کریں. کون ہوگا ایسا جو $100 ارب کی بات کرے؟ آپ اس کو بھول گئے. دیکھیے جی، اگر زرداری صاحب نے کہا ہے تو زرداری صاحب کے پاس اس طرح کا منصوبہ ہوگا. کیونکہ زرداری صاحب وہ آدمی ہے جو وہ اقتدار میں نہیں آیا تھا تو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا. بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا. پارلیمان کے پاس اختیارات نہیں تھے. انہوں نے صوبوں کو جو احساسی محرومی کے شکار صوبے تھے ان کو ان کے حقوق دلوائے. ان کے کریڈٹ پہ بہت سارے ایسے کام ہیں. چلیں بہرحال یقینی طور پر اب یہ تو پتہ چلے گا انتخابات میں کہ ان کا منصوبہ کیا ہے. میں ذرا کیسر بھائی کی طرف چلتا ہوں. کیسر بھائی السلام علیکم، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی اچھا، یہ آج جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کا اجلاس ہوا. آج جو باتیں ہوئی یقین سننے میں بڑی بھلی لگتی ہیں. اب ہوگا کیا؟ یہ ون ونڈو آپریشن ڈویبل کیسے ہے؟ اس کو کیسے ممکن بنائیں گے؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بتائیے ہمیں. میں نے اس کو فالو نہیں کیا. ذرا پہلے تو مجھے بتائیے کہ کیا جو اجلاس ہوا اس میں کیا طے ہوا؟ آج وزیر اعظم ہاؤس میں یہ اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب موجود تھے. اس کے علاوہ جو سرمایہ کاری بورڈ ہے اس کے ممبر موجود تھے اور یہ ساری صورتحال ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین ہیں، آپ اس کو فالو نہیں کر پائے یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کی نظر سے بھی نہیں گزرے یہ معاملات، آپ کے پاس سے ہو کر بھی نہیں گزرے، اور اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. پھر آپ کمیٹی میں کیا کرتے ہیں کیسر صاحب؟ اس میں کمیٹی کا کیا کام ہے؟ مجھے تو بتایا نہیں گیا نا. یہ تو ان کا کام تھا نا کہ مجھے وہ انوائٹ کرتے. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس اجلاس کا. آپ کی ابھی پتہ لگ رہا ہے آپ کے یہاں سے. میں نے ٹی وی وغیرہ نہیں کیا تو میں سارا دن ٹی وی تو نہیں دیکھتا، لیکن مجھے آپ کو ویسے میری ناقص سی رائے میں کہ آپ کو ٹی وی کے ذریعے ان معاملات کا پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے. آپ کو تو بلانا چاہیے، آپ کو ان معاملات کا ویسے پتہ ہونا چاہیے. آپ سٹیک ہولڈر ہیں اور حکومتی جماعت کا بھی حصہ. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. میں ایگری کرتا ہوں. میں نے ان کی سب کی انویسٹرز کی میٹنگ کرائی وزیر اعظم سے. 100 بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کی جب وزیر اعظم کو بلوا کے کراچی میٹنگ کرائی، اور یہاں بھی جو بجٹ کے بزنس مینوں سے میں نے میٹنگ کروائی. اور یہ جمعے کو لاسٹ فرائیڈے کو بھی تمام چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے جتنے پریزیڈنٹ تھے. یہی تو مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ جب اسٹیک ہولڈر کو جب بتایا ہی نہیں جاتا. جو میں ان کا الیکٹڈ ممبر بیٹھا ہوں اور میرا مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا فروغ کس طرح ہو، انویسٹمنٹ کیسے آئے، ہم بزنس مین کے لیے کیا باٹل نیکس ہیں اس کو کیا حل کریں. تمام چیمبرز آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ تھے. اسحاق ڈار صاحب بھی تشریف لائے اس دن، تو ہم نے تھریڈ بیئر ڈسکس کیا. یہ آج ابھی جو بتا رہے ہیں مجھے نہیں پتا اب کیا اس میں ہوا. تو کیسر صاحب آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی جس میں 100 انویسٹرز تھے، چیمبر آف کامرس انوالو ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بنا کر دی، ڈیفینیٹلی آپ نے فیزیبلٹی بنا کر دی. پھر کون ہے جو آپ کو روکتا ہے یا آپ جیسوں کو روکتا ہے جو کوشش کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور اینڈ پہ ہمیں 2-4 چہرے ہی نظر آتے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہ تو دیکھیں مجھے خود میں 30 سال سے یہ میں 6 الیکشن لڑ چکا ہوں اور 7واں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. اور میں نے کسی دوسری پارٹی سے کبھی الیکشن نہیں لڑا. یا میں 3 الیکشن میں نے انڈی پہ مجھے جب ٹکٹ نہیں ملتا مسلم لیگ نون کا تو میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ لیتا ہوں. اور باقی 3 الیکشن مجھے لگ رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے والے دن آ گئے ہیں کیسر صاحب. کنٹیسٹ کیے ہیں جی جو لوگ. یہی میرا اعتراض ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ جب ہم لوگوں نیشنل اسمبلی کے میں گیا وہاں آج پورا دن
2-3 घंटे में नेशनल असेंबली में गुजारे, वहाँ तो किसी के इल्म में नहीं थी ये बात जो अभी आप कर रहे हैं। ये असल काम चले मैं ना ज़रा ये, क्योंकि अब आपने इतना बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि आपको इस बारे में पता ही नहीं है, तो ये तो अब पूरा घंटा हम इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आपस में इस पे बात करेंगे तो जहांगीर खान जदून साहब जो है वो सोचेंगे कि भाई जो इंट्रो में उबैदुल्लाह सिद्दीकी ने हवाला दिया था महल्लाती साजिशों का और अदालती साजिशों की गूंज का, उस पर कब बात होगी। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे मौजूद मेहमान बोर हों और वो डी ट्रैक हों इस सारी सूरत हाल से। जदून साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे एक चीज़ समझाइए कि एक ऑडियो आई, दूसरी ऑडियो आई, तीसरी आई, फिर एक इंतज़ार होता रहा कि कमीशन बना दिया जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को खुद देख ले, लोग बेंचेस से भी अलग नहीं हुए, फिर एक काउंसिल बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई जिसने तहकीकात करनी है, उस पर भी स्टे आ गया, उसको भी उड़ा के रख दिया। अब एक शख्स मिलता है लतीफ़ खोसा से, फिर लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो मिलते हैं जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और इससे पहले एक दरख्वास्त दायर होती है जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं या खुसूसी अदालतें हैं उनके ख़िलाफ़ जवाद ख्वाजा साहब की तरफ से। अब इस सारे मामले को मैं मिला के देखूँ तो मुझे तो ऑडियो लीक्स का तासुर दुरुस्त साबित होता नज़र आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ऑडियो लीक्स का मामला जो है, एक तो जब इन्होंने कमीशन बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया कि आप का जो कमीशन था वो चीफ जस्टिस से आप कंसल्टेशन करते हैं, हमारे पास वैसे प्रेसिडेंट है पहले और कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि, हालांकि उन्होंने चीफ इलेक्शन अपने चीफ कमिश्नर कह रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब से इसलिए नहीं राय ली थी कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि उनके कॉलोन के जो ऑडियो लीक थी वो कहाँ थी, उनके घर के जो रिश्तेदार थे उनका उसमें नाम आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा जी डायरेक्ट हम जो है वो सीनियर जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन जज हैं उनका कमीशन बना दिया। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस कमीशन को नहीं चलने दिया, उसको स्टे कर दिया, फिर आगे वो उसका काम रुक गया। तो अभी इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बेंच ने जो अपने साकब नसार साहब थे एक्स चीफ जस्टिस, उनके बेटे ने आके चैलेंज किया है, तो उस पे उन्होंने जो है ना वो अभी माइकस पे अपॉइंट किए हुए हैं और वो उस पर हियरिंग हो रही है। अभी उस दिन हियरिंग थी, उस पर आगे उन्होंने कहा जी अटॉर्नी जनरल को भी आप जवाब जमा कराएं, लेकिन उसमें कोई महल में डेट पड़ गई आगे कोई, क्योंकि वो जज साहब छुट्टी पे जा रहे हैं, छुट्टियाँ हो गई हैं, तो एक महीने मुझे ये समझाएं ना कि खोसा साहब जो हैं वो मिलते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म से, उसके बाद वो मिलने चले जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, यकीनी तौर पर एक आज़ाद शहरी। चीफ जस्टिस साहब देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तो मिलने पे कोई पाबंदी नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन फिर कोई भी डॉट्स कनेक्ट करने वाले तो कनेक्ट करेंगे ना। अब कैसर भाई तो इस तरह की बातें करेंगे कि देखें ये क्या हो रहा है। कोई वकील अगर मिलना चाहता है चीफ जस्टिस साहब से तो वो उनसे मिल सकता है, अगर वो इजाज़त दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये एक प्रिज्यूम कर लें कि उनको पार्टी के एक चेयरमैन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो मिले तो उनके बाद वो चले गए, या उनको कोई मैसेज लेके हैं, तो ये तो फिर एक प्रिजम्पशन पे बात हो सकती है। इसके पास तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन लेट्स सी कि एक देखें ना मैटर जो है वो भी पिटिशनर में पिटिशन आ रही है, इसका एविडेंस लेट्स से ऐसा हो कि अगला जो हफ्ता है उसमें ये मामला टेकअप कर लिया जाए और सुनवाई के लिए आ जाए। नहीं, वो डेफिनेटली वो टेकअप करेंगे, क्योंकि रज़ा हसन साहब ने भी पिटिशन फाइल की हुई है। आज जवाद ख्वाजा जो एक्स चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने फाइल किया, दे आर पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन सुप्रीम कोर्ट। हालांकि देख लेते हैं कि इस हफ्ते में जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होता है। ये पिटिशन ही बताती हैं कि लॉ तो मौजूद है, लॉ तो पहले किसी कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायलेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर नहीं किया, नल एंड वाइड नहीं किया। अगर लॉ पहले ना होता तो ये कोई नई मिलिट्री कोर्ट्स बनाते, या कोई अभी देखें इनके पीटीआई के दौर में 30 बंदों के इन कोर्ट्स में ट्रायल हुए हैं। हम नहीं कहते कि ट्रायल इन्हीं कोर्ट्स में होना चाहिए, हमारा सिविल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको मजबूत होना चाहिए, हमें इन कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर एक स्टैट्यूट या एक प्रोविजन लॉ के अंदर मौजूद है तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि उस पर अमल तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल हो, पूरे आइन पे अमल हो, पूरे कानून पे अमल हो। तो अगर एक बंदा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़ा दो टोक आ गया कि ये जो मामलात हैं आईन पाकिस्तान के तहत हैं, सारी चीज़ें अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। हाँ, जो मिलिट्री एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की थी 1967 ने अयूब खान के दौर में, तो वो मौजूद है। वो किसी पार्लियामेंट ने उसको एब्रोगेट नहीं किया, किसी पार्लियामेंट ने उसे अमेंड नहीं किया, वो मौजूद है। तो आर्मी इंस्टॉलेशन के जो हमले करते हैं वो देखो ना, उन्होंने प्रोविजन डाली हुई है कि अगर इस तरह सिविलियन कोई भी ये काम करेगा तो फिर तो वो उसके प्रिव्यू से खत्म हो जाएगा। तो फिर तो कोर्ट जो है सिविल है, किसी का मुकदमा 10 साल चलता है। मामला जो दिलचस्प है वो ये है कि मुलाकातें हुई और लेट्स सी अब इतना प्रेशर जैसे आप कह रहे हैं जदून साहब की अदालत पर डाला जा रहा है दरख्वास्तों के जरिए, तो आइंदा आने वाले हफ्ते में होता क्या है। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, वापस आते हैं और फिर मैं कैसर भाई से फिर पूछूंगा कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया।
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैं कैसर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया। कैसर भाई, आपने यकीनी तौर पर खुलकर बयान कर दिया अपना सारा मामला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है आपके साथ, और अगर यही सीरियसनेस है टुवर्ड्स द इकॉनमी और उसकी फिक्सेशन को लेके, तो ये होगा कैसे? अब इसमें दो सूरतें हैं, या तो इन्होंने इसको अनाउंस कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन या उसकी फिजिबिलिटी से मुतालिक अब आप लोगों की तरफ, बॉडी की तरफ, मुकर्रना की तरफ बाद में आएंगे, या फिर आपको बिल्कुल इस सारे प्रोजेक्ट से, प्लान से बाहर रखा गया और ये सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। आपकी राय क्या है? आपको आला सतह इजलास में क्यों नहीं बुलाया? देखिए, मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस नेशनल असम्बली की 21 मेंबर होते हैं उसको चेयर कर रहा हूँ, और ये जुमे को मैंने लास्ट मीटिंग की जिसमें इसहाक डार साहब भी तशरीफ लाए। पाकिस्तान के हर चैम्बर के प्रेसिडेंट को जो बजट के मामला थे, ये जो प्लानिंग के मामला हैं, वो मैंने वज़ीर ख़जाना साहब को सुनवाया कि ये इनकी बातें हैं, क्योंकि वो उनका इंटरेक्शन नहीं था। उन्होंने कहा मैं खुद अब कराची जाऊंगा। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कितनी सीरियस है। मेरी फैमिली वाहिद पाकिस्तान की फैमिली है तारीख़ में, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं प्रेसिडेंट रहा, और जो मैंने वोट लिए वहाँ से वो आज तक रिकॉर्ड है। लाहौर चैम्बर में, लाहौर में मेरा बेटा गया बिजनेस करने के लिए, तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मरहूम मेरा बेटा 2 साल पहले उसका इंतकाल हुआ, वो प्रेसिडेंट रहा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मेरा फर्स्ट कज़न चचा का लड़का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट है। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। फिर मैं आज 7वां इलेक्शन है अभी जो कंटेस्ट करने जा रहा हूँ, मैंने कहा कि उस जगह जाऊँ जहाँ पे पॉलिसियाँ बनती हैं। हमारे यहाँ चंद ब्यूरोक्रेट इन्वाइट करते हैं, चंद ब्यूरोक्रेट। अच्छा, मैं आपसे ज़रा ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो विजन है इसका, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का, 4 साल से 5 साल में 20 लाख तक डायरेक्ट और 75 लाख इनडायरेक्ट मुलाजमतें क्रिएट करनी है, बरामदात $70 अरब 5 साल में करनी है, और दरामदात में $70 अरब की कमी करनी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो $100 अरब तक लेकर जानी है, और 2035 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हमने जो है वो अपनी बना लेनी है। ये इसहाक डार साहब, ये जब आप बातें सुनते हैं आपके जहन में इसहाक डार साहब आते हैं या कोई और आता है जिसने फाइल यूँ बनाई हो और दे दी हो कि जी ये अनाउंस कर दें? नहीं, इसहाक डार साहब भी अब तो खैर बड़े अहम हैं, लेकिन असल काम ये तो प्लानिंग का है ना। प्लानिंग जो है, हाँ, एक ज़माना आपको याद होगा कि 60s में हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान को कोरिया वालों ने भी अडॉप्ट किया, और इंडिया को IMF कहता था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, इनका ग्रोथ रेट ही नहीं है। हमने पहले ओपनिंग अप की, हमारी पॉलिसीज़ और हमारी इकनॉमिक जो प्लानिंग थी बहुत मानी जाती थी पूरी दुनिया में। डॉक्टर महबूल हक साहब उस वक्त डिप्टी प्लानिंग चेयरमैन थे। तो प्लानिंग का काम है, लेकिन जब तक हम स्टेक होल्डर्स को, मेरा शिकायत ही यही है कि चंद लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शामिल करें। कौन है इसहाक डार साहब करते हैं ऐसा? कौन करता है? कौन करता है ऐसा? ये मेनली तो ब्यूरोक्रेट करते हैं। मिनिस्टर नहीं चाहते थे कोई नया बंदा एंटर हो जाए, उनकी मोनोपोली अपनी कायम रहे ना। जो 2-4 बंदे हैं वही अपने आप को अकले कुल समझते हैं। वो बात है चटान साहब, आपको भी इसहाक डार साहब को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप कहते हैं कि जी वो काम नहीं होने दे रहे, सलाह मुतासरीन के लिए जो मामला थे, बिलावल साहब कैसे बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है आपके साथ, तो क्या वो तो अपने लोगों के साथ ये कर रहे हैं? आप यानी इस तरह से एक पेज पे आ गए, आप ढूंढें नून लीग में कितने ऐसे लोग हैं? नहीं, मैं अखुंज़ादा चटान साहब से बात कर रहा हूँ। अच्छा, करेंगे। देखिए जी, फैसल अहमद शेख साहब तो वो तो सीनियर पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है। मैं तो 5 साल असेंबली में रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ फैसल अहमद शेख साहब के सामने ज़रूर आएगा। ये जो पॉलिसी बनेगी ये असेंबली में आएगी, असेंबली में इस पे बहस होगा, और फिर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। तो जाहिर बात है कि फैसल अहमद शेख साहब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, ये इसके पास भी जाएगा, और ये सेनेट के पास जो है वो भी जाएगा। बाकी हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। मसला जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर है। मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 पार्टियां है। एक बात करते हैं, आप मिर्जा इस्माइल के पास जाए वो और बात करते हैं, इसहाक डार के पास जाए तो वो आप किसकी बात सुन के ज्यादा मुतमईन होते हैं, मिर्जा इस्माइल की या इसहाक डार की? ये कीजिए, हमारा इतिहाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। हम जो बात करेंगे वो डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब से करेंगे, वो हम शहबाज शरीफ साहब से करेंगे, फिर वो जाके अपनी टीम के साथ अपना बात करेंगे। तो हमारा तो कोई मसला नहीं है। हम तो एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। बाकी तो हम अलग-अलग पार्टियां हैं। हम आज भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। हमने
کشمیر میں الیکشن بھی لڑتے ہیں اور پھر کشمیر میں جو الزامات لگے وہ تو خیر ماشاءاللہ سبحان اللہ ہی ہیں. دیکھیے جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں دو ٹیم سے کوئی ایک اور بات کرتے ہیں دوسرا دوسرے بات کرتے ہیں. کراچی میں ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے, ہم آئندہ بھی لڑیں گے, لیکن ہم ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوں گے اور وہ مقصد ہے پاکستان کو بچانا, جو ریڈ لائن تک پہنچ گیا تھا, جو ہر روز تک شو ہوتے تھے کہ پاکستان خدا نخواستہ آج سری لنکا بننے والا ہے, کل سری لنکا بننے والا ہے. ہم اکٹھے ہوئی تھے کہ ہم اس ملک میں کچھ اصلاحات کریں, کم از کم ہم الیکشن رولز میں اصلاحات کریں, ہم نیب میں اصلاحات کریں, ہم جوڈیشری میں اصلاحات کریں. آپ اصلاحات کرتے ہیں, آپ کے پڑوس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں جی یہ ختم, اس پہ اسٹے آرڈر, وہ والا کام فارغ, یہ والا نہیں ہو سکتا. آپ کرتے رہیں اپنا کام, وہ آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. اس سے جدون صاحب کی طرف جانا پڑے گا مجھے, ظاہر ہے میں نے ان کا ڈپارٹمنٹ چھیڑ دیا. ہمارے پڑوس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو آڈیو لیک آ چکے ہیں, تب تک لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا ان کے فیصلوں پہ, ان کے فیصلے کے ساتھ عوام کھڑے نہیں ہوں گے, ان کو لوگ انصاف نہیں سمجھیں گے جب تک یہ آڈیو لیک آ چکے ہیں. اس پہ کوئی تحقیقات نہیں ہو, اس پہ کوئی نتیجہ نہیں ہو. خدا کرے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہو. ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کے ججوں پہ جو الزامات ہیں وہ سچ ثابت ہوئی, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اس کے تحقیقات نہیں ہو جاتے ہیں, اس پہ کوئی تہ تک نہیں پہنچ جاتے ہیں, یہ ایک بینچ بیٹھ جاتا ہے. وہ فیصلے سے پہلے لوگ اس کا فیصلہ میڈیا پہ ولاگ میں سناتے ہیں کہ فیصلہ کس طرح آئے گا, کون سا فیصلہ آئے گا. اندازہ لگانا بڑا آسان ہو گیا, بالکل. یہ میں جدون صاحب سے پوچھتا ہوں, جدون صاحب اتنا ایزی ہو گیا معاملہ کہ اب بلکہ یہ اپوزیشن نے تو یہ, بلکہ اب تو حکومت ہو گئی ہے, خیر آپ انہیں کہیں کہ یہ اور یہ 3-4 لوگ ہیں بینچ میں, آپ کو بتا دیں گے فیصلہ کیا آئے گا. اتنا ولنریبل کر دیا گیا سچویشن کو. اور دوسری ایک چیز بیچ میں ایک تاثر یہ ملا جب صدر مملکت نے دستخط کر دیے ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ پہ 184(3) سے متعلقہ, تو لگا یہ کہ معاملات سنبھل گئے ہیں, کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن اب پھر دوبارہ یہ ملٹری کورٹس والا معاملہ, پھر یہ ملاقات, اس کے علاوہ جو نظر ثانی کیس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا اور اس میں جو دلائل دیے گئے پھر اس پر ریمارکس آئے, پھر دوبارہ جو ہے وہ اسکوائر 1 پہ چلے گئے. ہو کیا رہا ہے, آپ کی کیا کیلکولیشن ہے اس ساری صورتحال میں؟ یہ دیکھیں نا, اب کیلکولیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی ہم پارلیمنٹ لا بناتی ہے, ابھی جو ریسنٹلی 2-3 لا بنائے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہماری جو سیکشن پہ, وہ حالانکہ انفیکٹ یہ نہیں ہے, وہ جو سیکشن انلارج کرنا چاہتے ہیں کہ 184(3) کے اندر ریویو کا سکوپ ذرا انلارج کر دیں. تو انہوں نے اس کو ٹیکنیکلٹی میں ڈال دیا جی کہ ریویو کا مطلب اپیل کا, آپ نے اگر اس کا سکوپ اپیل تک کر دیا ہے تو ریویو کو اپیل میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں. پھر اگر کسی دوسرے کیس میں ریویو ہے تو پھر وہ ریویو کے اوپر ریویو ہوگا. تو یہ تھوڑا سا انہوں نے ٹیکنیکل کمپلیکیشن سپریم کورٹ نے بنا دی ہیں. تو اب اس میں میرے خیال میں فیصلہ ریزرو ہو گیا, تو مجھے تو نہیں لگتا یہ گورنمنٹ کی فیور میں فیصلہ آئے گا. اور پھر وہ بھی انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ جی آپ نے جو لا بنائے ہیں بڑی تیزی میں بنائے ہیں, اس میں آپ نے کوئی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشورہ نہیں کیا. حالانکہ پارلیمنٹ کا کام ہے کا لا بنانا, وہ جس طرح کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بنانا چاہتے ہیں, تو اس میں تو کوئی بات نہیں تھا. ابھی ایک لا جو ہے ابھی ریسنٹلی بھی بن گیا ہے, جو سینٹ نے اس دن پاس کیا ہے کہ جی جو ڈسکوالیفیکیشن کی ٹائم لائن جو کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں دی گیا, وہ انٹرپریشن سپریم کورٹ نے خود ہی کی ہے کہ لائف ٹائم, حالانکہ لائف ٹائم کسی نہ لا کے اندر ہے نہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. تو انہوں نے بھی 5 سال اسپیسیفکلی کر دیے. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ 62(1)(f) کا جو ٹائم لائن ہے ڈسکوالیفیکیشن کی, وہ 5 سال انہوں نے سینٹ نے کی ہے. تو یہ بھی تو اس کو اگر میں ذرا سادہ الفاظ میں بات کروں تو یہ اب اگر لڑائی شروع ہوتی ہے دوبارہ سے بالادستی کی کہ کون بڑا ادارہ ہے کون سپریم ہے, تو یہ لڑائی جو ہے وہ کیا کہیے بڑی شدید ہوگی, یا اس میں یہ انتظار کیا جائے کہ یہ معاملہ سنبھل جائے گا, ٹھہر جائے گا, مینج ہو جائے گا, یا یہ طوفان آنے والا اس سے پہلے کی یہ خاموشی ہے, سارے جو فیصلے محفوظ ہو رہے ہیں یہ بھی وہ بھی؟ نہیں, اس طرح میرے خیال میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اور اس میں لڑائی کو زیادہ وہ نہیں کہنا چاہیے کہ لڑائی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, یہ ایسا ایک مطلب سوشل کانٹریکٹ ہے جس پہ عمل کیا جائے. ابھی تک تو اس کے اندر کسی نہ کسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمل نہیں ہو رہا ہے اس پہ, تو اسی لیے مسائل جنم لیتے ہیں. تو پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں, چاہے وہ معاشی ہیں, سیاسی ہیں, آئینی ہیں, اس کا حل یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے پارلیمنٹ, جوڈیشری اور جو ایگزیکٹو ہے, وہ تینوں ادارے جو اس کے 3 پلر ہیں,
ایگزیکٹو کے اندر آبویسلی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو بھی چیزیں اس کے اندر ہی آتی ہیں. تو یہ مل کے اس کا جو اپ ہولڈ نہیں کریں گے نا کانسٹیٹیوشن کو, تو تب تک ہمارا کوئی ادارہ جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا. اچھا ایک تو ہم ایک تاثر کی بات کریں نا ابھی جدون صاحب, ایک منٹ میں مکمل کر لوں. یہ 3 بڑے جو انسٹیٹیوشن ہیں جب تک یہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے نا, تو جو ڈیلیگیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے ان کے نیچے جو آپ کے انسٹیٹیوشن بنتے ہیں, گورننس کا جو سسٹم ہے وہ جب تک صحیح نہیں ہوگا پاکستان, میرے خیال میں, میری پرسنل اوپینین ہے کہ اس کے لیے ترقی کرنا بہت مشکل ہے. آپ جو بھی سینٹر بنائیں گے, جو بھی کریں گے, لیکن بیسک جو چیز ہے آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے. یہ لڑائی ہے کہ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن چلا جائے. لڑائی جو ہے اگر اوور لیپنگ ہوگی ایک ادارہ دوسرے کے معاملات میں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جدون صاحب, اس سے پہلے کہ مجھے بریک کے لیے کہہ دیا جائے, ایک امپریشن کی تو ہم یہ بات کریں کہ ایک امپریشن یہ ہے کہ جس میں ساری چیزیں مینیج ہو رہی ہیں, آڈیو لیکس ہے, ملاقاتیں ہیں, اور پھر جو چاہا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ایک امپریشن یہ ہے کہ اچانک سے آج شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد, اسد قیصر کی مسترد, اس کے علاوہ اسد عمر کی مسترد, ایک اور شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں. تو سائملٹینیسلی اتنا کنفیوژن ہے, ایک طرف سے امپریشن کچھ اور ہے اور ایک طرف سے ٹوٹلی ڈفرینٹ امپریشن ہے. پتہ نہیں چل رہا کہ زیادہ زور کس نے پکڑا ہوا ہے, زیادہ زوردار کون سا امپریشن ہے. نہیں, زوردار کی بات نہیں نا. ابھی دیکھیں اگر ضمانت مسترد ہوتی ہے تو کیس اگر ایسا ہو تو ضمانت تو ایک ان کی 3 مسترد ہوتی, ساری دنیا جو کیس ہوتی, چاہے وہ کیس کا ثابت ہونا تو بات کی بات ہے نا کہ وہ کیس کتنا اس کے اندر میرٹ ہے یا میرٹ نہیں بنتا ہے, تو ایک بندہ خود تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا نا. ابھی جو ریسنٹلی پیچھے آپ دیکھیں ان کی گورنمنٹ میں جتنے بھی لوگ پاکستان مسلم لیگ کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر رہے ہیں, زرداری صاحب, ان کی بہن دیکھیں رات کو انہوں نے اسپتال سے ایک وہاں پہ ریسٹ کرتے تھے. اب وہ باتیں یہ لوگ بھول جاتے ہیں. اب پی ایم ایل این کی ساری لیڈرشپ جو ہے اندر رہی ہے, تو کسی پہ کوئی کیس ثابت ہوا ہے. اب ان کے جو کیسز تھے کراچی سے پیپلز پارٹی والوں کی, ثاقب انصار صاحب نے اٹھا کے اسلام آباد لے آئے کہ جی وہاں پہ گورنمنٹ انفلوئنس کرے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی. تو اب وہ باتیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو راولپنڈی میں چلتے رہے, تو وہ اس میں یہ ہے کہ ابھی ان کو تھوڑا سا یہ تو برداشت نہیں کر سکتے. 2-4 دن جیل میں رہتے ہیں, حالانکہ ڈیٹینشن آرڈر کیا ہوتا ہے, وہ تو ایک پروٹیکٹیو آرڈر ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے موومنٹ نہ کریں یا آپ ایسا نہ کریں. وہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا, نہ وہ فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے نہ وہ جوڈیشل ریمانڈ میں آتا ہے. تو یہ 4-5 دن جیل کو گزرتے, باہر آ کے پریس فرنس کر رہتے ہیں, اس کے بعد اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں. اب تو بس انتظار ہو رہا ہے کہ پاکستان میں استحکام آ جائے تاکہ یہ معاملات جو ہیں کسی طرح پاکستان میں استحکام کسی صورت اس وقت تک نہیں آئے گا جب استحکام پارٹی آ گئی ہے. بس استحکام کا آپ نے انتظار کرنا ہے, باقی آپ نے گھبرانا نہیں ہے. استحکام پارٹی سے جو غیر استحکام پارٹی بن جائے گی وہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ جب تک کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانیں گے, کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کریں گے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ یونیورسٹی ہے, چاہے وہ ایگزیکٹو ہے, اس وقت تک جو ہے نا ہم آگے. آج دیکھیں 75 سال ہو گئے, یہ ایک لیبارٹری بنا ہوا ہے پاکستان, یہ ایک بندہ آتا ہے تجربے کرتا ہے, اور ہم سارے لیب ریٹس ہیں. یہ بندہ اب اکانومی دیکھیں کہاں پہ چلی گئی ہے. اب ہم نے ایک دیکھا نا, یہ جب گورنمنٹ آئی تھی, یہ پوزیشن میں تھی, ابھی جو گورنمنٹ ہے تو عمران خان کا انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ ہم آپ کو ایک وہ چارٹر آف اکانومی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. پالیٹکس اپنی کریں, لیکن چارٹر آف اکانومی انہوں کا. دیکھیں مجھے اس ساری صورتحال میں جدون صاحب آپ کی بات بھی سن رہا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں اخنزادہ چٹان صاحب کی گفتگو بھی سن رہا ہوں, اکانومی پہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور میں جب قیصر بھائی کی طرف دیکھتا ہوں مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے, مجھے افسوس ہو رہا ہے اس بات کو لے کے کہ یہ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین ہیں, لیکن آج کے دن انہیں بلایا نہیں گیا. مجھے حیرانی یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے آپریٹ ہو رہا ہے. بلایا نہیں گیا, ہو سکتا ہے وہ ان کی ایسی جو ابھی فیسلٹیشن, ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں, مجھے بھی ٹی وی سے خبر چلی ہے کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے, اس کے اندر ممبرز کون ہوں گے, ان کا کیا رول ہوگا. تو اگر ایک بندہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے, الیکٹڈ ممبر ہے, لیکن وہ نہیں پہنچا, مجھے اس پہ بڑی حیرانی ہو رہی ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کو یہ اعتماد جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو لڑائی چل رہی ہے, جو بالادستی کا مسئلہ چل رہا ہے, اسی کو پھر جو ہے وہ چھوڑ کے اور برابر میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں ریلیونٹ بندے نہیں ہیں. اس کا بڑا دکھ ہے. آپ نے دیکھا قیصر بھائی نے کیسے بتایا ان کی اپنی اوور آل جو اسٹرگل ہے. یہ قیصر صاحب بہت بہتر بناتے ہیں. بعض کو دیکھیں نا, کوئی بنتے ہیں ایس او پی, جب کوئی کمیٹی بن جاتی ہے تو اس کے موڈس اپرینڈی تو ابھی سامنے نہیں آئے, نہیں کمیٹی کس طرح. یہ کیا صورتحال ہے؟ قیصر صاحب کو ادھر نہیں بلاتے, مفتاح اسماعیل اکانومی پہ تنقید کرتے ہیں, ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیتے ہیں. بڑا گمبھیر معاملہ ہے. میں ایک بریک شامل کر لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا اس پہ کلیئر کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم استحکام پارٹی کی بات کر رہے تھے, اور ہم استحکام کی بات کریں تو یقینی طور پر جو حکومت ہوتی ہے اس کا ایک پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے. یہ حکومت تو ویسے ہی بہت ساری جماعتوں کا مل کے گلدستہ بنا ہوا ہے. اس میں گزشتہ دنوں جو ایک بھونچال آیا ہے, ہم ذرا اس کی بات کر لیتے ہیں. دونوں ہی سیاسی جماعتوں سے ہمارے پاس نمائندگی ہے.
گو کہ اب اس کو کنٹرول کر لیا گیا. وزیر اعظم نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا کہ آپ نے بیان بازی نہیں کرنی. اور البتہ آج خبر یہ بھی تھی, ذرا یہ کہتے ہیں کہ کچھ رہنماؤں کا, مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا یہ ماننا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی کو ذرا تھوڑا سا بتاتے ہیں, ٹیسٹ دیتے ہیں, فلیور دیتے ہیں کہ معاملات ہیں کیا. اب جب ملک میں پریکٹیکلی اپوزیشن ہے ہی نہیں, قیصر صاحب, تحریک انصاف آپ کے سامنے کس طرح سے رائٹ لیفٹ ہو چکی ہے, اب آپ نے کیا پھر یہ خود ہی طے کیا ہے کہ ہم اپنے اندر سے ایک اپوزیشن پیدا کرتے ہیں تاکہ الیکشن میں کوئی پتہ تو چلے کہ کوئی سیاست ہو رہی ہے, مسئلہ کیا؟ اور پھر آپ کے اتحادیوں کو وہی آپ کی معاشی ٹیم نے ناراض کیا, انہی سے تحفظ آتے ہیں, ان کو باقی تو سب سے راضی ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے بات سنیے صدیقی صاحب, پارٹیوں کے اندر مختلف رائے ہوتی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اختلاف ہے. دیکھیے یہ میاں شہباز شریف کو آپ یہ کریڈٹ دیں گے کہ 14 مہینے 13 پارٹیوں کا الائنس تھا اور کوئی ایک ممبر بھی ہٹا نہیں ہے, کسی ایک ممبر نے یا کسی ایک پارٹی نے سیریس آبجیکشن نہیں کیا. دیکھیے پوائنٹ آف ویو میں وہ ہونا چاہیے, یہ ہو رہا ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر دیا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں نا, پی ٹی آئی ایک جماعت تھی, ان کے 20-22 ممبر تو انہی کی جماعت کے جب وہ اقتدار میں تھے ہٹ کے ان سے ہٹ گئے. لیکن ہم 3.5 سال اپوزیشن میں رہے, کوئی ایک پارٹی بھی, یہ سارا کریڈٹ مینلی میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ میاں شہباز شریف صاحب کی جو ویژن ہے اور ان کا جو ایکیومن ہے اور ساتھ یہ اسٹیٹسمین شپ ہے کہ کوئی بھی ان کے اپنے دور میں بھی کوئی پارٹی کا بندہ نہیں ہٹا اور ہم سب مل کے, حالانکہ 1-2 ووٹوں سے نو کانفیڈنس ہوا ہے آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد بھی 7 سال ہو گیا ہے. تو یہ اختلافات جو ہوتے ہیں نا, یہ اچھی چیز ہے, جمہوریت میں ضروری ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ. میں خواہش کیوں کر رہا ہوں کہ میں اس آج کی کمیٹی میں ہوتا, کیونکہ میری زندگی گزر گئی ہے, میری تو تڑپ یہی ہے اور اسی کے لیے میں الیکشن لڑتا ہوں. اگر قومی اسمبلی کے ممبران نے جنہوں نے بجٹ بنانا ہوتا ہے, جو الیکٹ ہوتے ہیں, جو عوام کے بعد جا کے جنہوں نے اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوتی ہے, ان لوگوں کو زیادہ شامل کرنا چاہیے. میں ڈار صاحب سے بھی یہی کہتا رہا, ان سے میرا اختلاف تھا کہ آپ, اور یہ میں نے ملوایا ان کو, یہ پچھلے جمعے کو پاکستان کی تمام چیمبرز کو میں نے بلایا, وہ میرے کہنے پہ آئے, مجھے میری عزت کرتے ہیں, میں ان کے پاس جاتا رہتا ہوں, ان سے انٹریکشن کرتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ 30 تاریخ قریب آ رہی ہے, آئی ایم ایف تو کہیں دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا, اب ہوگا کیا؟ اب صورتحال کتنی بدل جائے گی؟ یہ جو بجٹ پیش کیا تھا جس میں سب کچھ اچھا تھا, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی یہ تو انتخابی بجٹ ہے, اب اس میں سے کیسے نکلیں گے, کیسے بچے گی یہ معیشت, کیسے اسحاق ڈار صاحب کے جو دعوے ہیں درست ثابت ہوں گے؟ جی دیکھیے معیشت تو ہماری آج بہت عرصے سے پرابلم میں ہے. یہ دسمبر 2021 میں شبر زیدی جو کہ پی ٹی آئی کے ایف بی آر چیئرمین تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ دکان نہیں چل سکتی. یہ ان کا کہنا ہے نا, ہمارے آنے سے پہلے ہماری حکومت کے. میں پچھلے سال 12 مئی کو میں نے تقریر کی کوئی 20-25 منٹ کی قومی اسمبلی میں, اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور ہم وینٹیلیٹر پہ ہمارا معیشت کا مریض. تمام پاکستان کے ڈاکٹر جو ہیں اکانومی کے, ان کو اکٹھا ہو کے یہ حل کرنا پڑے گا. آپ کے سامنے مفتاح اسماعیل آئے تھے تو میں نے کہا تھا اس کا تجربہ نہیں ہے, یہ مسائل کا حل نہیں کر سکے. میں پہلا الیکٹڈ بندہ تھا جو کہ میں اوپنلی بات کر رہا تھا, کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن رہا ہے مقصد. اور آج دیکھیے کہ وہ پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں. بہرحال یہ چیزیں رہتی ہیں پارٹی کے اندر. میں سمجھتا ہوں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا بڑا مجھے نا ایک سوال ہے, میں ذرا اخندزادہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو 14 مہینے کی حکومت ہے اخندزادہ چٹان صاحب, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تگڑی ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ کیونکہ میں لاہور شہر میں تو جگہ جگہ آپ کے جھنڈے لگے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کراچی میں میئر بھی آپ کا آ گیا, چیئرمین پی سی بی بھی آپ ہٹوا دیتے ہیں, یعنی مینجمنٹ کمیٹی کا ہٹوا دیتے ہیں تاکہ وہ چیئرمین نہ بنے. تو آپ اگریسو ہوئے ہیں, آپ نے اپنے اتنے اچھے دوست مسلم لیگ نون کو جو ہے ڈیفینسو پہ کیا ہوا ہے, کیا ہے ایسا جو آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو ہم تو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں, وہ بھی مخلص ہیں. ہم اس ملک کو خطرات سے بچانے کے لیے, ہم کو اس ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہیں, اور ہمارا کوئی مفاہمت کا سیاست ہے. مسئلہ میں نے آپ کو پہلی بھی بتا دیا کہ سارا کی سارا مسلم لیگ کے اندر ہے. ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم بنایا, تو پی ڈی ایم بھی ان کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ٹوٹ گیا. اس میں ایک دڑا تھا جو اس چیز پہ بزد تھی کہ پیپلز پارٹی سے کہہ رہے تھے کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, ہم ضمنی الیکشنوں میں حصہ نہیں لیں گے, بلکہ اس حد تک آ گئے کہ ہم استعفا دے کے اور پارلیمان سے نکل رہے ہیں.
جس کے پہ ہم تیار نہیں تھے اس وجہ سے، اور ہم اس کو کب سے سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں اگر ہم چاہے اور ہم متحد ہو جائے تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی کولیشن ہے وہ ان سے نالا ہے، ان کے اپنی ممبران جو ہے ان سے نالا ہے، کیونکہ ان کی جو منتخب نمائندگان تھی ان کو ہٹایا گیا تھا باہر سے، کوئی امریکہ سے اور کوئی ادھر سے اور کوئی ادھر سے لایا تھا اور اس کی ذریعے حکومت چلا رہے تھے. تو ہم تو اس کو سمجھا رہے تھے، اور اب بھی جو اتحاد میں کچھ جو لوگوں کو کچھ باتیں سننے کو مل رہے ہیں یا کچھ نظر آ رہا ہے وہ نہ کسی کولیشن کی وجہ سے ہیں نہ کسی پارٹی کی وجہ سے ہیں، یہ مسلم لیگ کے اپنے آپ کے آپس کے جھگڑے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ حالات ہے. جہاں تک ہماری معیشت کا تعلق ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ اپنا نون کے خارجہ جھگڑوں کی وجہ سے آپ کے کریں. ساتھ اتحاد خراب ہو رہا ہے یا مسلم لیگ اپنے جھگڑوں کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ذرا کھل کے کہیں. دیکھیے میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آپ کے اتحادی ہیں اور آپ ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ کوئی کولیشن جو ہوگا وہ اس کی طرف سے بھی تو رد عمل تو آئے گا، وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا کہ یہ آپس کے جھگڑے میں ہمیں ٹارگٹ بنائے اور ہم اس پہ خاموش رہے. تو اس پہ تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے، کوئی بھی پارٹی خاموش نہیں رہ سکتے، اور اس کو جواب پھر آ جاتا ہے تو پھر وہی باتیں ہوتے ہیں کہ دیکھ لیجیے یہ تو کولیشن میں دراڑیں پڑ گئی، یہ تو یہ ہوا وہ ہوا. اور جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا خارجہ پالیسی کو درست کریں تو ہمارے یہ تو خیر اب ذرا میں معیشت سے ہٹ کے ذرا جو سیاست ہے اور آپ کے درمیان ڈرفٹ ہے نا، میں پیش کر رہا ہوں، میں جلدی سے کریں، میرے پاس ٹائم کم ہے. جب سے پیپلز پارٹی کو وزیر خارجہ ملا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ رشیا کے ساتھ آپ کا سی این جی کا سپلائی بائی روپ شروع ہوا. اب تو آپ وہ رشیا کے ساتھ اسٹیل مل کے ساتھ بھی معاملات کرنے جا رہے ہیں نجکاری کے. بہرحال میں ذرا یہی سوال لے کے جاتا ہوں کیسر صاحب کی طرف. کیسر صاحب یہ جو 14 مہینے ہیں اس میں آپ جو، کیونکہ آپ تو اپنے منہ سے کہتے ہیں، وزیر اعظم بھی کہتے ہیں، باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا دیا، ایسی باتیں پیپلز پارٹی نہیں کر رہی، وہ اگریسو کھیل رہی ہے. جگہ جگہ پریزنس بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، لاہور شہر میں آپ بھی گھومتے ہیں، آپ کو جھنڈے نظر آ رہے ہیں، لبرٹی میں جو آپ نے جلسہ کیا اس کی صورتحال بھی آپ کو پتہ ہے. 14 مہینے میں آپ کمزور ہوئے یا آپ وہیں ہیں جہاں تھے یا آپ بہت گرو کر گئے؟ مختصراً میں پہلے ایک بات یہ کلیریفائی کر لوں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، جو کہتا ہے نا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان کا جو ٹوٹل ہمارے ایسٹ ہے نا وہ 4000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے. یہ 20-25 ارب ڈالر ٹوٹل ہمارا قرضہ 200 ارب ڈالر، تمام بیرونی اور اندرونی قرضہ جو ہے نا وہ 200 ارب ڈالر ہے، اور وہ ہماری اکانومی کا کوئی 65% بنتا ہے. امریکہ کا قرضہ جو ہے ان کی اکانومی کا، ان کی ٹوٹل جی ڈی پی کا 100% سے بھی زیادہ ہے. جاپان کا بھی قرضہ ان کے 100%. اس سے کوئی ہمارے ایسٹ ہیں، ہمارے پاس کیش فلو اور یہ مشکلات ہیں. اس سے ہم کوئی یہ ڈیفالٹ، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں ایز اے بزنس مین، ڈیفالٹ کا پاکستان کا دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے. 14 مہینے میں آپ کمزور ہوئے، آپ کمزور ہوئے، آپ کی کیا پوزیشن ہے ذرا اس پہ بات کریں. اور باقی میں سمجھتا ہوں کولیشن میں دونوں پارٹیاں مضبوط ہوئی ہیں. ہم نے اچھے 14 مہینے ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ گزارا ہے. یہ ہر ایک کا حق ہے، ہر پارٹی کا حق ہے وہ اپنے لیے کام کرے. جب وہ الیکشن الگ الگ لڑنا، مجھے پیپل پارٹی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی بہت بہت شکریہ کیسر صاحب، ہم سے کوآپریٹ کی. وقت کیا ہے کیسر صاحب، بہت شکریہ. اخندزادہ چٹان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اس میں کیڑے ڈھونڈ رہی ہے، کہتی ہے کہ اس میں اختلافات ہیں، جبکہ نون لیگ کا اپنے ڈیفینسو رویہ دیکھ لیا ہے. آئندہ آنے والے الیکشن یقینی طور پر دلچسپ ہونے جا رہے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.